बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुंतज़िर अब्बास। नाज़रीन, चंद दिन कबल 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम बल्तिस्तान ने स्कर्दू से बरास्ता शिगर, फिर शगरथन और अस्तोर से होते हुए गिलगित में अपना पैदल सफ़र मुकम्मल किया। उनके सफ़र का बुनियादी मकसद इलाके में विंटर टूरिज़म को फ़रोग़ देना था। उनका यह सफ़र कब शुरू हुआ और रस्ते में उन्होंने क्या मुश्किलात फेस की और क्या खूबसूरती उन्होंने देखी, हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले कासिम भट्ट साहब, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया जीवी प्लस का और आपकी पूरी टीम के मशकूर हैं कि जब भी हम कोई नया करके गिलगित पहुंचते हैं तो आप लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, शफ़क़त से, मोहब्बत से बुलाते हैं। सर, पहले तो आप हमें ये बताएं कि क्या मकसद था, क्या बुनियादी मकसद था आपकी इस सफ़र का? तो टीम बल्तिस्तान, जैसा कि आपके नोटिस में है कि 16 जनवरी सन 2021 को वॉक फॉर विंटर टूरिज़म के नाम से हमने सिकरदू से गिलगित तक एक वॉक की थी। और उससे जो हमारा वो जो वॉक थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्मा या मौसम बहार से हट के मौसम सरमा में भी सयाहत के इतने वसी मौक़े हैं जो शायद मौसम गर्मा में ना हों। तो हमारा मकसद उस वक़्त ये था कि उन सयाहती मकामात की तरफ नेशनल टूरिस्ट को और इंटरनेशनल टूरिस्ट को राग़िब किया जा सके। और हम समझते हैं कि हमारी भी उसमें छोटी सी कंट्रीब्यूशन थी कि जिसके नतीजे में विंटर की बड़ी एक्टिविटी गिलगित बल्तिस्तान में हुई, जिसकी मिसाल ये है हंजा में आइस हॉकी का गोजाल में मुकाबले हुए, खलती में विंटर फेस्टिवल हुआ, फिर वाया देवसाई जो है कुछ ट्रैकर्स जो है स्केटिंग करते हुए सिकरदू तक आए। इसके अलावा सिकरदू गिलगित से गिजर तक जवानों ने इसरार साहब की क़यादत में एक वॉक की। तो ये मतलब हम समझते हैं कि हमारी कामयाबी थी, इस थीम की कामयाबी थी। उसके बाद हमारा जो दूसरा था टीम बल्तिस्तान का कि अली सतपारा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने K2 बेस कैंप तक वॉक की। और उस ट्रैक के ऊपर जितने इश्यूज़ थे, पोर्टर्स के इश्यूज़, हाई पोर्टर्स के इश्यूज़, क्लाइंबर्स के, टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सहूलियात थी, ये सारा हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और अल्लाह का बड़ा करम है कि उस मिशन में भी हम कामयाब हुए। थर्ड जो अभी हमारे पास आया कि हमारे दोस्त हैं मोहम्मद अली अंजुम साहब और ज़ीशान मेहदी, सैयद इमदाद, मेरे जहन में बड़े अरसे से एक बात थी कि ये शगरथंग से अस्तोर जो है कभी ट्रैक किया जाए। तो ये तजवीज़ मैंने दोस्तों के सामने रखी और मैंने डेडलाइन फिक्स कर दी। मैंने कहा जी 28 तारीख को हमने निकलना है, आप अपनी तैयारी कर लें। और ये भी मैं अल्लाह ताला का बड़ा मशकूर हूँ कि एज ए टीम लीडर जब भी मैं कोई बात करता हूँ तो मेरे दोस्त जो है, मेरी टीम मेरा भरपूर साथ देती है और कहती है जी बस बिस्मिल्लाह कर लें। तो 28 तारीख को हमारा प्रोग्राम था सुबह 6 बजे सिकरदू से निकलने का। कुछ वजूहात की वजह से वो थोड़ा डिले हुआ और फिर 1 बजे निकले। इस पूरे ट्रैक का जो बुनियादी थीम था नए सयाहती रास्तों की तलाश, यानी हम गिलगित बल्तिस्तान के या तो नए रास्ते सयाहत के तलाश करें या जो पुराने हमारे तारीखी रास्ते थे जो मतरूक हो चुके थे उनको रीओपन करें और दुनिया को, गिलगित बल्तिस्तान को बताएं कि ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे रास्ते हैं। और इन रास्तों की अहमियत मुख्तलिफ हवालों से ये है, जिसमें से एक आध मैं जिक्र करूँगा, बाकी मेरे दोस्त भी जिक्र करेंगे कि उसमें से जो सबसे अहम बात थी इस ट्रैक को करने की कि ये वो तारीखी ट्रैक था जिस पे गॉडविन ऑस्टन, जिसने K2 को दरियाफ्त किया, K2 को स्केल किया, वो इसी रास्ते से यानी अस्तोर से बुबिन के रास्ते वो अलम जो अलम पे ला है, जिसको अलमोखंड भी कहते हैं या अलम पास आप उर्दू में अगर इसको करते हैं, तो ये 16,000 फीट की बुलंदी पे है। इसको क्रॉस करके गॉडविन ऑस्टन जो है वो शगरथंग, कचूरा, सिकरदू, फिर शिगरिया और K2 उसने न सिर्फ दरियाफ्त किया बल्कि उसको स्केलिंग भी किया। पहली बड़ी अहमियत इस रूट की ये थी जो अब मतरूक हो चुकी थी और मेरे ख्याल में हमारे सुनने वाले जो यूथ हैं उन्हें इस बात का इल्म नहीं होगा। जिस रूट का आप जिक्र कर रहे हैं, जंग आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान में भी इसका बड़ा अहम रोल रहा है और इसको एज अ ट्रांजिट रूट भी इस्तेमाल किया गया है। इस रूट के हवाले से ज़रा हमें, हमारे व्यूवर्स को आगाह कीजिए कि जंग आज़ादी बल्तिस्तान में इस रूट का बड़ा कलीदी किरदार रहा है, चूँकि यहाँ से हमारे मुजाहिदीन जो है जिन्होंने जंग गिलगित को आज़ाद किया, बोंजे अस्तोर का एरिया आज़ाद हुआ, उसके बाद बल्तिस्तान पे डोगरा अफवाज के खात्मे के लिए जो तोप थी उसको खोल के सुबेदार अजीज़ुल्लाह मरहूम, जिनका ताल्लुक गुदई अस्तोर से है, उनकी क़यादत में मुजाहिदों की एक टीम आई जिन्होंने
इसी रूट के ज़रिए उस तोप को खोल के सिकरदू पहुंचाया और खरपचो पे गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में डोगरा फौज ने हथियार डाल दिए और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे सरबुलंद हुआ। तो इसके अलावा भी हैं, आगे अंजुम साहब भी बात करेंगे। हम चाहते थे कि इस रूट को रीओपन किया जाए टूरिज्म के लिए, ताकि रिवाइव हो, हिस्ट्री भी रिवाइव हो, और जो यूथ है हमारी स्पेशल जो मोबाइल के ऊपर बैठी हुई है उनको थोड़ा सा बाहर निकाला जाए, उन्हें बताया जाए कि हमारे पास कितने खूबसूरत रास्ते हैं जिनके ज़रिए दुनिया को हम अपनी जानिब मुतवज्जो कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली अंजुम साहब भी इस सफ़र का हिस्सा थे। अंजुम साहब, सबसे पहले तो हम आपको इस अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप हमें ये बताएं कि क्या मुश्किलात आपने फेस की इस सफ़र में, और क्या आपको रास्ते का पता था या फिर बस इरादा किया और चल पड़े? तो शुक्रिया मुंतज़िर साहब। रास्ते का हमें अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, और हमें ये इल्म भी नहीं था कि रास्ता इतना दुश्वार गुजार होने वाला है। लेकिन चूँकि रास्ते में दुश्वारियाँ नहीं आती या फिर आपका सफ़र मुश्किल नहीं होता, तो उस सफ़र से आपकी यादें जो हैं बड़ी मुख्तसर होती हैं। उस सफ़र में जहाँ आपको दुश्वारियाँ ज़्यादा पेश आएँ, परेशानियाँ ज़्यादा पेश आएँ, वो सफ़र आपकी ज़िंदगी का यादगार लम्हा होता है, और आप बार बार उन परेशानियों को याद करके अपने हाल में राहत पैदा कर सकते हैं। तो हम चले, और एक शेर था कि जब चल पड़े सफ़र को तो क्या मुड़ के देखना, दुनिया का क्या है उसने सदा बार बार दी। तो हमने ये टारगेट सेट किया था, और भट्ट साहब अमूमन एक जुमला कहते हैं, लिख दिया गया है। इन्होंने ख़ुद पहले लिख दिया था, उसके बाद हमें बताया था कि चलना है। सो हम इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं, और वो कहते हैं कि जहाँ जिशान का अपना एक शेर था कि मोहब्बत बढ़ते बढ़ते लो यहाँ तक आ गई है, अब जहाँ वो पाँव रखते हैं वहाँ मैं जान रखता हूँ। तो ये कैफियत थी कि बस चलना था, और चूँकि अस्तोर से हमारी अपनी ज़ाती दिलचस्पी भी थी, ज़ाती मोहब्बत भी थी, हमारे जो आबा व अजदाद थे वो वहाँ से आए थे, और सुन भी रखा था कि लोग एक अरसे तक उस रूट का इस्तेमाल करते रहे, और वो सेफेस्ट रूट हुआ करता था किसी ज़माने में। तो जो हमारे सफ़र का थीम था नए रास्तों की तलाश, वो बुनियादी तौर पर उन पुराने रास्तों को नया करना था जिन पर हमारे पुरख चले थे, और हमें साथ साथ अपने बुज़ुर्गों की इन परेशानियों का भी अंदाज़ा लगाना था कि हमारे बुज़ुर्ग किस तरह चलते थे। लाइक भट्ट साहब ने तोप का हवाला दिया जो जंग आज़ादी बल्तिस्तान के लिए इस्तेमाल हुआ, और सूबेदार साहब का भी तज़किरा हुआ, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। किस तरह किस मुश्किल में वो लेकर आए थे। हमारे पास तो इतना सामान भी नहीं था, हमसे अपना बोझ उठाया नहीं जा रहा था उस ट्रैक पर, लेकिन सलाम हो उन मुजाहिदीन पर जो इतने बड़े तोप को उठाकर बल्तिस्तान तक लाए, और वहीं तोप जो है बल्तिस्तान की आज़ादी का एक बहुत बड़ा टूल था। और इसके साथ साथ डाक का तज़किरा करना भट्ट साहब भूल गए। किसी ज़माने में ख़त व किताबत हुआ करती थी, और ख़त को ही आदि मुलाकात तस्वुर किया जाता था। आज टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है, फासले बहुत ज़्यादा सिमट गए हैं। इसको अब ग्लोबल विलेज कहा जाता है दुनिया को, एक मुट्ठी में हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने साथ अपने घर में मौजूद हूँ, अपने बेटे के साथ मौजूद हूँ, अपने वालिदैन के साथ मौजूद हूँ, साथ समंदर पार बैठे किसी दोस्त से मैं बात तो कर रहा हूँ, लेकिन घर पे मौजूद अफराद से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। फासले सिमटे नहीं हैं बल्कि बढ़ चुके हैं। हम चाहते थे इन फासलों को दोबारा से ज़रा सिमट दें, ज़रा से दोबारा से प्यार और मोहब्बत को एक मौका दें। और अस्तोर और सिकरदू तो शुरू से कनेक्टेड रहे हैं, शुरू से इनके तिजारती ताल्लुकात रहे हैं, सिफारती ताल्लुकात रहे हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, तो क्यों हम इन दूरियों को बढ़ाएं। हम चाहते थे नज़दीक हो। वैसे भी अगर हम उस अलमोखंड के ऊपर चले जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि ये दो अलग इलाके हैं, हमें लगता है कि यार ये एक ही इलाका है। इस तरफ अस्तोर है, इस तरफ सिकरदू है, दोनों की कैफियत एक जैसी है, दोनों की खूबसूरती एक जैसी है, दोनों का आबो हवा एक जैसा है, दोनों का माहौल एक जैसा है, दोनों तरफ लोग एक जैसे हैं। तो हम मोहब्बत के लिए चले थे, और ढेर सारी मोहब्बतें हमने समेटी। और मोहब्बतें जब शुमार करना तो अज़ियतें भी शुमार करना, यहाँ साजिशें में अज़ियतें में शामिल करना। इस शेर में शायर की रूह से माजरत के साथ, चूँकि हमने जो अज़ियतें देखी हैं रास्ते में वो कभी हम शुमार नहीं करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला, या फिर किसी बंदे ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आपको कोई सपोर्ट दिया हो, या फिर एटलीस्ट कोई मॉरल सपोर्ट आपको किसी ने दिया है? सर, बुनियादी तौर पर हमने स्पॉन्सर्स तलाश नहीं किए, ना हमने किसी से इतनी उम्मीदें लगा रखी, क्योंकि उम्मीदें जो है इंसान को धोखा दे देती हैं, उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। तो हमने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, हमने गुजारिश हर किसी के पास ज़रूर की है, और अपने थीम से, अपने मकासद से सबको आगाह भी किया है। लेकिन मैं यहाँ पर तज़किरा करना चाहूँगा लाजमी तौर पर जनाब मैसम काजिम साहब का। जब हम पहली वॉक कर रहे थे सिकरदू से गिलगित की जानिब, हम पैदल सफ़र पे निकले थे, तो बहुत सारे लोग हमारी इस मुहिम जोई को लेकर मजाक उड़ा रहे थे। हम जिसके पास भी जाते थे कि यार हम एक वॉक कर रहे हैं, हम चहलकदमी कर रहे हैं सेहत के फ़रोग के लिए,
تو اکثر لوگوں کو یہ مذاق لگتا تھا اور وہ ہنس دیتے تھے. اور خاص طور پر ہماری بٹ صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ ان کی باتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں. میں ان کو وقت کا بہلول کہتا ہوں, اگر بہت سارے دوستوں کو برا لگے, لیکن یہ بات کرتے ہیں ایک دیوانگی میں اور انتہائی شگفتگی میں, تو لوگ انہیں سیریس نہیں لیتے ہیں. تو بٹ صاحب کو اور ہماری ٹیم کو سیریس نہیں لیا جا رہا تھا, لیکن میزم کاظم صاحب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس مہم کو سیریس لیا اور خود بھی حامی بری کہ میں خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ آؤں گا. اس بار جب ہم آئے ہیں تو ہم نے یقیناً بہت سارے اداروں سے رابطہ تو کیا تھا, لیکن اس بار خود دوبارہ انہیں یہ لگا کہ یار یہ شاید نہیں کر پائیں گے, جس طرح پہلے وہ سمجھتے تھے کہ نہیں کر سکیں گے. لیکن جب ہم کر کے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب مہم جوئی ختم ہو جاتی ہے تو رابطہ کرنے کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس بار لیکن راجہ صاحب کا, راجہ ناصر علی خان منسٹر سیاحت ہیں, ان کے ہم شکر گزار ہیں. وہ ہم سے ملے, ہم سے راستے کے بارے میں پوچھا, ریکمنڈیشنس لیں اور گزارشات کچھ ان کی اپنی بھی تھیں وہ بھی ہم سے بیان کیں اور ہمیں سنا. ہم کہتے ہیں یار ہمیں اسپانسر نہیں چاہیے, ہمیں سنیں, ہمارے پاس تجربات ہیں, ہم یہ سفر تجربات کے لیے کر رہے ہیں اور تجربات سے, مشاہدات سے مختلف مسائل کے حل نکلا کرتے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, بٹ صاحب سے پوچھیں, ذیشان صاحب سے پوچھیں کہ آپ اس سفر میں گئے تھے, اس کے مقاصد کیا تھے, کیا یہاں پر ہو سکتا ہے. اس روڈ کی اہمیت کے بارے میں بٹ صاحب بتا چکے ہیں. مستقبل کا سپے کا الٹرنیٹیو روڈ ہے, یہاں سے روڈ گزر سکتا ہے, اسکردو کو آزاد کشمیر سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے, استور سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے. یہ روٹ بہت اہم ہے. تو ذرا آئیں, ذمہ دار ادارے آئیں, ان سے ملیں, ہم سے ملیں, ریکمنڈیشنس لے لیں. بھائی ہمیں کچھ نہ دیں, ہمیں اسپانسر کی ضرورت نہیں ہے, اور ہم اپنے جسم کو ہم اسپانسر کر سکتے ہیں. ہم اپنا جسم لے کے چلتے ہیں, ہم کسی کا کچھ لے کے نہیں چلتے ہیں. اور ساتھ ہمارے ساتھ قومی پرچم ہوتا ہے, اور وہ پرچم تو ہماری جان ہے, ہماری شان ہے, ہم اسی کی سربلندی کے لیے چلتے ہیں. جی بہت شکریہ انجم صاحب. ناظرین, اس ٹریک میں ایک شاعر بھی موجود تھے, ان کے ساتھ ہم سفر تھے وہ بھی, اور جس سفر میں شاعر موجود ہو تو پھر یقیناً وہ سفر بھی یادگار بن جاتا ہے. ذیشان مہدی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اسی سفر کا حصہ تھے. سر آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کس طرح کا سفر ہے جو آپ کا ٹریک ہے وہ کس طرح کا ہے, اور کس طرح کی مشکلات اور کیا خوبصورتی اسپیسیفک آپ یہ بتائیں کہ کیا خوبصورتی آپ نے راستے میں دیکھی. اور ایک اور سوال اس کے ساتھ ساتھ میں کرتا چلوں کہ کیا آپ کے ساتھ جو فوڈ جو تھا آپ نے رکھا تھا, یا پھر کتنا فوڈ آپ نے اپنے ساتھ آپ لے کے گئے تھے آپ لوگ اپنے ساتھ؟ صحیح. پہلے میں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ فوڈ جو ہے وہ یقیناً اس طرح کے ٹریک کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ انرجی آپ کے اندر رہیں. لیکن یہ جو ٹریک تھا, خصوصاً یہ جو شگرتھنگ استور کا تھا, اس میں یعنی ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا آگے, کیا مطلب کتنا ٹائم لگے گا. شگرتھنگ جو گاؤں ہے جس کے بعد یہ ایریا آتا ہے, وہاں پہ جب ہم پہنچے ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ایسا بندہ جو ہمیں ٹریک سمجھا دے. تو وہاں کوئی ایسا بندہ تھا نہیں, یعنی اتنے عرصے سے اس ٹریک پہ کوئی چل ہی نہیں رہے تھے. یہ اسکردو گلگت کا جو روڈ بنا ہے اس کے بعد یہاں سے لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا تھا, اب راستے کا کوئی نشان نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ وہاں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو ہمیں سمجھا سکے کہ آپ نے یہ اس طرح سے چلنا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کوئی یعنی بالکل بلائنڈ ہم تھے اور چلتے جانا تھا. تو چونکہ ایک ٹریک ہم پہلے کر چکے تھے گلگت اسکردو گلگت کا, تو اس میں پہلے دن ہم اپنا بیگ ہم نے بھرپور انداز میں ہم نے اٹھایا, لیکن دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. تو ہم نے اس پہ وزن کم کرنا شروع کر دیا, اور بیچ راستے میں پھر ہم نے بیگ چھوڑ دیے, بیگ ہم نے بھیج دیا کسی گاڑی میں. تو اس دفعہ ہمیں وہ تجربہ تھا, اس لیے ہم نے بہت کم سامان اپنے بیگس میں رکھے تاکہ راستے میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو. اس وجہ سے فوڈ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر, کچھ ڈرائی فروٹس, کچھ چاکلیٹس, اور جو خشک جو روٹیاں ہیں وہ یعنی بہت ناکافی فوڈ کے ساتھ ہم چلے تھے, اور راستے میں ہمیں اس کی پریشانی بھی ہوئی. لیکن اللہ کا کرم ہے, ایک جذبہ تھا جس کی بنیاد پر ہم چلتے رہے اور ہم پہنچ گئے. جی, یہ جو ٹریک ہے شگرتھنگ سے لے کر جو عالم پاس تک, وہ ایریا بہت خوبصورت ہے. میں تو بٹ صاحب بہت زیادہ چلتے ہیں, میں تھوڑا سا کم اس حوالے سے. حالانکہ اس سے پہلے میں گلتری کی طرف گیا تھا, وہ ایریا میں نے کہا اس جیسا خوبصورت کوئی ایریا ہوگا نہیں. لیکن یہ جو ٹریک ہے میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں نے اس طرح کا نہیں دیکھا ہے. یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں, 10,200 پہ شگرتھنگ ہے, اور جو آخری جو چراگاہ ہے ماٹ وہ تقریباً 14,000 ہے. لیکن پتہ نہیں چلتا کہ ہم چڑھائی چڑھ رہے ہیں, بالکل پلین راستے پہ ہم چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ ایک ندی بہہ رہی ہے, اور طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں. اور قدرت کا کرنا کہ جس دن ہم نے چلنا شروع کیا بارش ہو رہی تھی, اور بادل جو ہے نا وہ زمین سے چھو رہے تھے, یعنی ہمارے ارد گرد بادل تھے,
اور ایسا لگتا تھا کہ ہم بادلوں کے اوپر چل رہے ہیں، پھولوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو ایک ایسا منظر جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں زندگی میں پھر نہیں بھول سکتا. اس طرح کا اتنی خوبصورتی. اور پھر تھکاوٹ کے ساتھ جب ہم ایک جھیل پہ پہنچے ہیں جس کا پہلے ذکر ہوا، ڈاکٹرز لیک اسے کہتے ہیں، بہت زیادہ مشکلات کے بعد جب ہم اس لیک پہ پہنچے تو وہ جو ایک جملہ ہم کہتے ہیں نا کہ تھکاوٹ اتر گئی، واقعی اتر گئی. ہم نے کہا اس جیسا منظر تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو یہ بے انتہا، یعنی انتہا سے زیادہ جو اگر کوئی لفظ ہے تو اتنا خوبصورت یہ ٹریک ہے. اور پھر استور کی طرف ہم اترتے ہیں تو راستہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن خوبصورتی بھی اپنی انتہا کو ہے. ذیشان مہدی صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ سفر نامہ بھی اس کے حوالے سے آپ لکھ رہے ہیں، تو کوئی عام آدمی اگر ایسے سفر کو دیکھے، ایسے سفر پہ جائے تو اس کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کوئی شاعر اگر دیکھے تو اس کی نگاہ ایک الگ ہوتی ہے. جیسے مستنصر حسین تارڑ صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جادوئی درخت کا ذکر کیا تھا جو راکاپوشی بیس کیمپ سے قبل وہ موجود ہے. تو جب بھی کوئی بندہ اگر اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس درخت کے حوالے سے پڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک کیوریوسٹی آ جاتی ہے کہ اس نے وہ جگہ جو ہے نا لازمی وہاں پر دیکھنی ہے. تو آپ اس پورے سفر کو کیسے اپنے شاعری میں یا پھر اپنے سفر نامے میں پیش کریں گے تاکہ لوگ اس سے جو ہے تجسس حاصل کریں اور وہاں جانے کا ان کا دل کرے؟ آپ بالکل اچھی بات آپ نے کی. اس پہ شاعری، یعنی یہ مکمل شاعری ہے، یہ ٹریک ہی خود ایک شاعری ہے، غزل ہے بلکہ میں یہ کہوں گا. اس پہ میں یقیناً میرے ذہن میں خاکہ ہے، میں لکھوں گا اس پہ. پچھلی دفعہ جب ہم نے ٹریک کیا تو اس وقت بھی میں نے شاعری کی تھی اس کے اوپر، لیکن صرف شاعری نہیں، جو میں سفر نامہ لکھ رہا ہوں وہ نثر ہیں اور وہ بھی شاعری کی قسم ہے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے الفاظ کا استعمال ہو، ایسی باتیں ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ متوجہ ہوں. اور جو سفر نامہ اس وقت جاری ہے، یہ آگے چلتے چلتے انشاءاللہ اور زیادہ دلچسپی اس میں پیدا کرنے کی کوشش میری ہوگی. ایک شخص کا جیسے پہلے ذکر آیا، وہ پہاڑوں میں رہتا ہے، کافی 30-35 سالوں سے پہاڑوں میں آتے جاتے رہے، یعنی سارا جو سیزن ہے وہ ادھر گزارتا ہے پھر واپس جاتا ہے. اس کو ہم نے کہا کہ یہ لتو بہو ایک جگہ ہے، ایک غار ہے جس میں یہ چرواہے رہتے ہیں. تو اس شخص کا نام ہم نے رکھا لتو بہو کا شہزادہ. یہ جیسے آپ نے کہا تارڑ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو اس طرح کی کچھ نشانات، کچھ علامات، کچھ استعارے ہم ضرور اس میں استعمال کریں گے کہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ متوجہ ہو جائیں. ناظرین، ایک نوجوان بھی اس جو مہم تھی ان کی اور پھر یہ سفر تھا اس کا حصہ تھے. بحیثیت وہ ایک فوٹوگرافر یہاں پر وہ گئے تھے. سید امداد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ یہ بتائیں ہمیں کہ آپ کو کیا چیلنجز بحیثیت فوٹوگرافر کے پیش آئیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کوئی ہائٹ پہ اگر کیمرہ یوز کرے تو وہاں پر اس کو مینیج کر چارجنگ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو بہت سارے ایسے چیلنجز کو فیس کرنا ہوتے ہیں. تو آپ نے کیسے مینیج کیا اس چیز کو؟ ہمارے لیے بہت مشکل کام تھا کہ اس کے لیے فوٹوگرافی کے لیے اور چارجنگ کے لیے موبائل، کیونکہ ہمارے پاس اس جگہ پہ تو الیکٹریسٹی اویلیبل بالکل نہیں ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ کوئی چھوٹا پاور بینک جو وزن بھی ہلکا ہو اور ہمارے موبائلوں کو چارج بھی کرے زیادہ سے زیادہ. تو ہم نے 2-3 پاور بینکس کیری کر کے بیگ میں رکھے ہوئے تھے، تو ان کے ذریعے ہم چارج کرتے تھے. اور ایک جگہ پہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ جب موبائل چارج کرنے کے لیے وہ ہم اسٹے کر کے جو ٹرین میں رات گزاری، تو چارج کرنے کے لیے جو پاور بینک اور وہ رکھے تھے تو وہ نمی کی وجہ سے پورے گیلے ہو گئے تھے. تو ہمیں لگا کہ وہ خراب ہو گئے، اب تو نہیں چل سکتے، کیونکہ وہ جو جہاں پہ ہم نے رکھے تھے وہ باہر سردی تھی تو، اور اندر جب ہم چار بیٹھے تو گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں نمی ہو گئی اور سارا پانی ہو گیا تھا. تو ہمیں لگا کہ وہ خراب ہو گئے. تو اگلے دن میں نے ذیشان بھائی سے کہا کہ یار یہ تو اب خراب ہو گئے ہوں گے. پھر ہم نے جب باہر نکلے تو دھوپ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، تو ہم نے اس کو باہر وہ آگ کے پاس رکھ کے تھوڑا سکھا کے پھر اس کو دوبارہ چارج پہ. ظاہر ہے آپ اگر ایسی جگہ جاتے ہیں تو اس بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جو آپ کو پسند آ جاتی ہیں، تو وہ آپ اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے ہیں. کون سے ایسے مناظر جو آپ نے دیکھے جو آپ کو بہت پسند آئے، جو آپ نے پھر اپنے کیمرے کی آنکھ میں ان کو محفوظ کیا ہو؟ جی بالکل. ہم گزر رہے تھے تو پھر ایک مجھے بہت ہی خوبصورت پیڑ مجھے ملا جو کہ بہت ہی منفرد تھا، کیونکہ ان کے جو پانی کی وجہ سے ان کے جڑیں سارے دور تک نکلے ہوئے تھے اور جڑوں سمیت وہ اوپر کی طرف جا رہے تھے. وہ بہت ہی خوبصورت پکچر تھا. وہ درخت تھا، اس جگہ کو میں نے کیپچر کیا ہے اپنے فون میں. اور دوسری جگہ پہ میں نے دیکھا کہ وہ نالا جو بہہ رہا ہے
اور اس کے ساتھ جو پھول ہے، اس پھول کے ساتھ اگر وہ نالا جو بہہ رہا ہے وہ بڑا خوبصورت اور بہت ہی دل فریب نظارہ تھا، اس کو میں نے اپنے موبائل میں کیپچر کیا. دوسری جو ذیشان اور انجم بھائی نے بھی کہا کہ جھیل واقعی میں وہ بہت ہی دل فریب جھیل تھا. زندگی میں پہلے ایسے کبھی خوبصورت جھیل نہیں دیکھی، اتنے ہائٹ پہ جا کے پہاڑوں کے برابر اگر آپ اس کی فوٹوگرافی کو دیکھیں تو فوٹو جھیل کے برابر جو آس پاس کے پہاڑ ہے وہ بالکل اکولی نظر آ رہے، وہ بہت ہی خوبصورت تھا. اور جب ہم ٹاپ پہ پہنچنے کے بعد جو بادل ہمیں ملے، جو نیچے ہم سے نیچے تھے بادل، ایسا لگ رہا تھا ہم بادلوں کے اوپر ہیں، وہ بڑا خوبصورت نظارہ تھا. اس طرح کے بہت ہی کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس ملے جہاں جتنا ممکن ہو سکے ہم نے شوٹ کیا ہے. انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے ناظرین کو ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جی ظاہر ہے ایسی جگہوں پہ اگر کوئی جاتا ہے تو کیمرہ اپنے ساتھ وہ لازمی لے کے جاتا ہے تاکہ جو حسین نظارے جو وہاں پہ وہ دیکھتا ہے وہ پوری دنیا کو وہ دکھانا چاہتا ہے اور دکھانا لازمی بھی ہوتا ہے. تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے، کیا جو نئے جو لوگ وہاں جاتے ہیں جو کیمرہ لے کے اگر کہیں پہ جانا چاہیں تو ان کو کیا سجیشنس آپ دیں گے؟ تو یہ بہت ہی مشکل ٹریک ہے، اس پہ تقریباً آپ کو بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ موبائل اور پاور بینک کیری کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوئی اچھا موبائل یوز کر لے جس کی چارجنگ ٹائم اچھی ہو، اور اچھا پاور بینک لے جس کی کیپیسٹی تھوڑی زیادہ ہو. تو اس طرح کر کے آپ جا سکتے ہیں اس ٹریک پہ، کیونکہ فوٹوگرافی اور ٹریک پہ جانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے وہی چیز ہوتا ہے، وہی موبائل ہوتا ہے ہمارے پاس جو فوٹوگرافی کرتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں. اسی کے علاوہ تو ہم ممکن ہی نہیں ہے کہ اس ٹریک کو دکھا سکیں. آخر میں پھر سے قاسم بٹ صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گا. سر آپ مجھے یہ بتائیں، باقی جو آپ کے ممبرس ہیں، جو 3 اور ممبرس ہیں، وہ آپ سے قدرے جوان ہیں، تو آپ اس سے قبل جو K2 بیس کیمپ تھا وہاں سے اسکولی سے وہاں تک آپ نے 7 دن کا سفر جو تھا، بڑا مشکل سفر وہ تھا، وہ آپ نے طے کیا. پھر اس کے بعد اتنی ہائی ایلیویشن پہ آپ پیدل آپ نے پھر سفر اپنا اسٹارٹ کیا اور ابھی گلگت پہنچے. تو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں اور کیا پیغام دیں گے جو لوگ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی ہے. میں کہتا ہوں یہ میرے دوستوں کا، میرے نوجوان دوستوں کی محبت ہے جو میرے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتے ہیں، اور میں اپنی عمر بھول جاتا ہوں جب یہ مجھے پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ٹرسٹ دیتے ہیں اور مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں نا. تو سچی بات یہ ہے میری عمر کم ہو جاتی ہے اور میں ان سے چھوٹا ہو جاتا ہوں عمر میں. وہ پھر ول پاور ایک پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نا، کچھ کرنے کی جو سوچ ہے نا، 85 سال کے ایک بزرگ انگریز نے گنڈو کو رولا کیا جو 19,000 سم تھنگ ہے. جب 85 سالہ ایک انگریز جو ہمارے جغرافیائی اس کے خد و خال بھی ہمارے جیسے نہیں ہیں، ایک 85 سالہ بوڑھا گنڈو کو رولا کر سکتا ہے، تو 58 سالہ قاسم بٹ جو ہے وہ علموکھنڈ کیوں نہیں کر سکتا ہے، K2 بیس کیمپ کیوں نہیں کر سکتا ہے. ابھی مجھے میرے دوست تیار کر رہے ہیں کہ میں K2 کی طرف جو ہے مہم جوئی کروں یا براڈ پیک کی طرف میں باقاعدہ کلائمبنگ کروں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ول پاور ہے اور اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ کچھ بھی کر سکتے. دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور عمر آپ کی مائنڈ کے ساتھ ہے. اگر آپ اپنی ایج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ بزرگ لگتے ہیں، بوڑھے لگتے ہیں، اور وہی سوچ ہوتی ہے صبح شام ادھر درد ہو رہا ہے، ادھر درد ہو رہا ہے. میں ان جوانوں کے ساتھ رہتا ہوں جن کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ شاہی تیرا کام ہے پرواز کرنا. تو یہ میرے اقبال کے شاہین ہے جو مجھے بھی اپنی باہوں میں، اپنے پروں میں اٹھا کے لیے پھرتے ہیں. جی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. یقیناً اگر کوئی بندہ ایسے مقصد کے لیے نکلتا ہے تو ول پاور اس کی بنیادی شرط ہوتی ہے. اس کے اندر ول پاور اگر ہو تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اس میں عمر کی قید بھی نہیں ہوتی ہے. انہوں نے تو اپنا کام کر لیا، جو ٹورزم سے ریلیٹڈ جو اپنا حصہ تھا یہ انہوں نے پورا کیا. ابھی جو ادارے ہیں، متعلقہ ادارے، اگر وہ بھی تھوڑی سی اگر توجہ دے دیں اس طرح کے ٹریکس کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے، تو پھر اس علاقے کے ٹورزم کو فروغ مل سکتا ہے. اگلے پروگرام میں کوئی اور سٹوری یا پھر کسی اور ایشو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.